حمد و ثنا کے بعد لائق صد احترام سامعین وقار خالق کریم جل وعلا رب لم یزل کا بحق فضل و احسان ہے، اس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے مدنی محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں، ایسی محافل کو منعقد کرتے ہیں اور ایسی محافل میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سرکار کی یہ محفل منعقد کی۔ کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد سجاتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد سجاتے ہیں۔ اسی طرح میں دیگر احباب کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی محافل منعقد کریں۔ یاد رکھنا ہمارے ایمان کا اور ہماری زندگیوں کا کل اساسہ یہی محفل ہے، یہ ذکر و درود کے پروگرام، یہ روزہ نماز، یہ صوم و صلاۃ جو ہمیں کام آئیں گی، باقی سارا کا سارا مال لائف سب کی سب دنیا میں دھری کی دھری رہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید ایک آیت کریمہ پڑھی، تقریباً مسلمانوں کو یہ آیت کریمہ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ بچوں کی دیئے گا اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اپنے حضور مانگنے کا طریقہ بتایا ہے اور کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے لوگوں میری بارگاہ میں یہ کہا کرو مولا ہمیں دنیا میں بھی عطا کرو، آخرت میں بھی عطا کرو۔ صرف دنیا کو طلب نہ کیا کرو، تمہارا مطمع نظر، تمہاری نظر جو ہے آخرت کے منازل کے اوپر ہونی چاہیے۔ فرمایا جب تم اس طرح سے اس انداز سے دعا کرو گے اللہ دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ مولا وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے آگ سے بچا۔ یاد رکھیے یہ آیت کریمہ تقریباً مسلمانوں کو یاد ہے اور یہ دعائیہ کلمات بھی ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ آیت کریمہ ہم تک کیسے پہنچی؟ یہ دعائیہ کلمات ہم تک کیسے پہنچے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے رب نے قرآن میں اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے، گویا معلوم ہوا قرآن آیا تو یہ سورت آئی، قرآن آیا تو یہ آیت آئی، قرآن آئی تو دعائیہ کلمات ہمیں سکھائے گئے۔ ارے یاد رکھنا یہ قرآن اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اللہ نے یہ قرآن کس کے صدقے عطا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ اگر محمد عربی تشریف نہ آتے تو محمد عربی تشریف نہ لاتے اللہ آپ کو مبعوث نہ کرتا، قرآن نہ آتا۔ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے مبعوث کیا، اللہ نے قرآن کے ان پر نزول کیا، معلوم ہوا سرکار کے صدقے اللہ نے دعا بھی نہیں عطا کیا۔ نماز ملی سرکار کا صدقہ، قرآن بھی ملا تو سرکار کا صدقہ۔ اور یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ علامہ جلال الدین رومی بہت بڑے بزرگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے آپ کا زمانہ 4-4.5 سال کا زمانہ۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی المصری شریف کے اندر لکھتے ہیں فضائل اعمال کے اعتبار سے جو ہمیں روایت ملتی ہو نا ہمیں اس کو لینا چاہیے۔ بعض حضرات فضائل اعمال کے اعتبار سے بھی کسی روایت کو سنتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ضعیف ہے، اس کے راوی کے اندر ثقل ہے، راوی مضبوط نہیں ہے، سمجھ میں آ نہیں رہی۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی نے یہ مسئلہ نقل کیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اگرچہ فضائل اعمال کے اعتبار سے ایک کمزور اور ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے مگر اس پر عمل کریں گے اللہ اس پر اجر عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کسی چھوٹی سی نیکی کو قبول کر لے، میری اور آپ کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن سکے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں
مرتبہ اللہ کے حبیب ایک غزوے سے واپس تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام سرکار سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس قدر عقیدت رکھا کرتے تھے۔ سرکار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ غزوے سے تشریف لاتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام کے تمام آئے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے، لیکن صحابہ میں یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کو، قربت کو انہوں نے فوقیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے غزوے سے واپس آتے میرے اور آپ کے نبی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے صحابہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، غزوے سے آئے ہیں، تصور کے معاملات ہیں۔ ایک صحابی رسول نے کچھ کھانا پیش کیا، وہ صرف روٹی تھی، سالن نہیں تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں گفتگو شنید کر رہے تھے، میرے اور آپ کے نبی کو پتہ چل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چشمان مبارک سے آنسو تھے۔ مولا دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں جو تیرے دین کی سر بلندی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، مولا تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ اگر یہ دنیا سے ختم ہو تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ صحابہ کہتے ہیں قسم بخدا ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شہد کی مکھی آتی ہے وہاں پر، وہ بھنبھناتی ہے، میرے اور آپ کے نبی کو پتہ چل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المرتضیٰ کو بھیجتے ہیں، اے علی اس شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے علی المرتضیٰ جاتے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں شہد کا چھتا ہے، صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں، جن سے ابو بکر صدیق بھی محبت کرتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی سے بھی محبت ابو بکر صدیق بھی کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی کرتے ہیں، عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن بھی کرتے ہیں، دیگر اجلہ اکابر صحابہ بھی کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کی یہ شان ہے۔ علی المرتضیٰ چاہ کر فرماتے ہیں میں شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، ان کا چھتا میں نے وہاں سے لیا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا اے غلامو جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم کھانا موجود ہے، روٹی ہے، سالن نہیں ہے، تم عجیب و غریب کیفیت میں تم سے دوچار تھے، میں نے محسوس کر لیا، میں نے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا، میں نے اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیا، اپنے رب سے سرگوشی کی۔ کیا میں اور آپ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اے لوگوں جب تمہیں کوئی مشکل پیش ہے رب سے تعلق مضبوط کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی ہے، مولا یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں جو تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ یا خالق لم یزل اگر یہ مٹھی بھر مسلمان دنیا سے چلے گئے تیرا نام لینے والا کون ہوگا، تیرا نام بلند کرنے والا کون ہوگا؟ اگرچہ میرے اور آپ کے رب کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ہماری بقا ہے، اس میں بھی ہمارا ہی پیدا ہے، کیونکہ جب اللہ نے ابن آدم کو نہیں بنایا، آدم معرض وجود میں ہے، اس وقت سے پہلے بھی میرے اور آپ کے رب کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس وقت بھی میرے اور آپ کے رب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو فرمایا میں نے اپنے رب سے تعلق مضبوط کیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی باری تعالیٰ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، شہد کی مکھی آ گئی، شہد کی مکھی نے مجھ سے کلام کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ بھوکے ہیں، آپ کے صحابہ کو کھانے میں سالن چاہیے، آپ کسی صحابی رسول کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم انہیں اپنے شہد عطا کریں، اپنا شہد عطا کریں۔ قربان جائیے میرے اور آپ کے نبی شہد کی مکھی کی زبان بھی سمجھتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو شہد کی مکھی کی لینگویج بھی آتی ہے، نہ صرف سنا بلکہ صحابہ نے جب مزید اس میں پوچھنا شروع کیا، کیونکہ صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے وہ ہر ایک نقطے کو، ہر ایک پوائنٹ کو غور و خوض کے ساتھ سماعت کیا کرتے تھے، اپنی زندگی میں اس کا نفاذ کیا کرتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بتائیے شہد کی مکھی میں مٹھاس کیسے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتا تھا تم یہ سوال ضرور کرو گے، اس لیے میں نے شہد کی مکھی سے پوچھا ہے۔ تو شہد کی مکھی کہنے لگی آقا کڑوے کسیلے پھل لے کر آتی ہیں، کڑوے پھلوں کو بھی چوستی ہیں، میٹھے پھلوں کو بھی چوستی ہیں، لیکن جب اپنے چھتے کی جانب آتے ہیں محمد عربی کی ذات پر درود پڑھتے اللہ مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ محمد عربی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس شہد کے اندر مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ وہ تو کرو اللہ تبارک و تعالی کی کیسی تخلیق ہے یہ شہد جو کہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو اللہ کریم کی کیسی تخلیق ہے، اس طرح انسان اللہ کی کیسی تخلیق ہے کہ مختلف پھلوں سے رس چوس کر آتی ہے، میرے اور آپ کے نبی کی ذات پر درود پڑھتی ہے، اللہ اس شہد کے اندر کڑوے کسیلے پن کو ختم کر دیتا ہے، مٹھاس مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ درود پڑھنا اپنا معمول بنا، نیت کریں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پڑھیں گے۔ علماء فرماتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل درود ہے، جو یہ درود پڑھتا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھی تھی، یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں ملی، قرآن میں نبی کے ذریعے ملا۔ توجہ رکھیے، آج ہر ایک شخص کو یہ فکر پڑی ہوتی ہے، جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں حضرت کہاں جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے بس اب دعا کریں۔ حضرت کہاں سے آ رہے ہیں، بس اب دعا کیجیے۔ حالات ایسے ہیں، کاروبار ڈاؤن ہے، عجیب و غریب مصائب و آلام ہیں، ایک وائرس جاتا ہے دوسرا وائرس آ جاتا ہے، ایک مصیبت سے جان چھوٹ کے دوسری مصیبت آ جاتی ہے۔ آپ دعا کریں۔ آج ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ دعا کریں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، اس دنیا کے اندر آ کر ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑی یا دعا کیجئے گا، جبکہ ہم تو پیچھے بھی کچھ نہ کچھ وقت گزار کر رہے ہیں نا۔ یاد رکھیے گا انسان کو اللہ نے سب سے پہلے ایک عالم عطا کیا، وہ عالم ارواح تھا، ایک عالم ارواح تھا۔ اللہ کریم نے ہماری روحوں کو وہاں پر جمع کیا، اللہ نے انبیاء کو بھی وہاں جمع کیا، اور ان تمام سے میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں تصدیق طلب کی، اور کہا تھا کہ میرا یہ نبی جب تشریف لے گا لوگوں تم ان کا اقرار کرنا۔ انبیاء نے بھی اقرار کیا، سب سے پہلا میلاد وہ تھا جو میں اللہ نے منایا تھا، عالم ارواح۔ عالم ارواح کے اندر ایک عالم وہ ہے کہ وہاں پر ہم جمع تھے، اس عالم سے پھر کہا گیا کہ آگے چلیں، پھر والد کی پشت میں آئے، والد کی پشت سے ماں کے رحم کے اندر آئے، جتنا عرصہ میرے اور آپ کے رب نے چاہا ہم ماں کے پیٹ میں رہے، پھر حکم ہوا جتنا اللہ نے چاہا، پھر حکم آگے چلیں، پھر ہم دنیا کے اندر آگے۔ یہ تیسرا عالم ہے، یہ تیسرا عالم ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں، عالم ارواح کے اندر، عالم ماں کے پیٹ کے اندر، باپ کی صلب کے اندر نیکی اور بدی کا سلسلہ نہیں تھا، عقائد و نظریات کے معاملات نہیں تھے، روزے اور نماز کا حساب کتاب کا معاملہ نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا، مولا ربنا آتنا، اللہ نے یہ تعلیم عطا کی ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا کر ہمیں آخرت میں بھلائیاں عطا کر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں عالم ارواح میں، کیوں؟ وہاں عقائد و نظریات کے معاملات ہی نہیں، وہاں صوم و صلاۃ کے مسائل ہی نہیں تھے، صوم و صلاۃ نماز عبادات یہ سارے کے سارے معاملہ دنیا کے اندر ہیں۔ فرمایا اگر دنیا کے اندر ایک شخص نیک اعمال کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کریم اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی، اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی، میرے اور آپ کے نبی پر اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، اے اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو چونکہ وہاں پر حساب کتاب کا سلسلہ نہیں تھا، آگے بھی حساب کتاب ہے۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اب جتنا میرے اور آپ کے رب کو مطلوب ہوگا اتنا عالم برزخ میں وقت گزرے گا۔
عالم برزخ کے بعد پھر کہا جائے گا چل بندے اب آگے، پھر ایک اور عالم قائم ہوگا جس کو کہتے ہیں عالم محشر، یہاں پر حساب کتاب کے معاملات ہوں گے۔ فرمایا عالم محشر میں جب جمع ہوگا اس کے بعد اللہ کی عطا سے انشاءاللہ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے، یہ آخری ٹھکانہ۔ سارے کے سارے معاملات گزر گئے، اللہ نے دنیا کے اندر ہمارے نبی کو بھیجا، نبی کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں۔ پتہ کیا چلا؟ انسان دنیا میں آتا ہے چلا نہیں جاتا، اس کا انتقال نہیں ہوتا۔ فزیکلی لوگ یہ سمجھتے ہیں، در حقیقت میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان منتقل ہوتا ہے، اس کا انتقال نہیں ہوتا۔ جیسے کچھ عرصہ قبل ہم کسی اور جگہ پر تھے، اب ہم یہاں پر آ گئے، گویا ہم وہاں سے یہاں پر منتقل ہوئے۔ اسی طرح انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہا ہے، اس کو مردہ نہیں کہتے۔ کیا خوب بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے کہا، اے لوگوں انسان تو اپنے عالم کو تبدیل کرتا ہے، مرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ایک شخص ہماری محفل کے اندر آتا ہے، ہم اس کے گلے میں پھول ڈالتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے وہ محفل کا ایک معزز ترین فرد ہوتا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح آپ اس کو سمجھ لو، ایک شخص جو زمین کے اوپر ہے تم یہ گمان کرتے ہو کہ معزز ہے، اس کے گلے میں پھول ڈال دیتے ہو۔ فرمایا جو قبر کے اندر ہے اس کی قبر پر پھول ڈالتے ہیں، یہ ذہن بنا لو قبر کے اندر زندہ ہے، منتقل ہو رہا ہے نا۔ وہ عالم ارواح سے گزرا، ماں کے شکم سے گزرا، عالم دنیا سے گزرا، اب اس کا عالم برزخ چل رہا ہے۔ عالم برزخ سے اس نے پھر آگے عالم محشر میں جانا، یہ ختم کہاں بیٹا کہاں؟ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا کہ انبیاء کے جسم کو نقصان پہنچا۔ تو گویا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور ہم دنیا سے ایسا نہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر زمین کے اوپر کوئی ہے ہم اس کو پھول ڈالتے ہیں تو زندہ سمجھتے ہیں، اگر کسی صاحب قبر صاحب مزار کے اوپر ہم پھول ڈالتے ہیں تو ہمارا یہی عقیدہ ہوتا ہے جو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے قبر کے اندر وہ حیات دنیا سے جانے کے بعد ہمیں دنیا کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، نہیں نماز دنیا میں سے جانے کے بعد جو سب سے پہلے مرحلہ ہے وہ قبر کا مرحلہ۔ قبر کے مرحلے میں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ آگے بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ عثمان غنی ذوالنورین داماد رسول ہیں، جامع القرآن ہیں، جب قبر کا تذکرہ ہوتا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اس قدر روتے تھے۔ صحابہ پوچھتے اے خلیفۃ المسیح مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے حبیب سے سنا ہے قبر تمام منازل میں، قبر تمام سلسلوں میں سب سے پہلا سلسلہ ہے، تمام منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو قبر سے سرخرو ہو گیا، قبر میں کامیاب ہو گیا، وہ آگے بھی کامیاب ہوگا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ہم قبر کی کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا قبر کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں، نمازیں کتنی پڑھتے تھے، روزے کتنے رکھتے تھے، حج کتنے کیے ہیں، زکوٰۃ کس طرح سے دیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیسے کیا کرتے تھے۔ قبر کے اندر 3 سوالات کیے جائیں گے، قبر کے اندر سب سے پہلے 3 سوال کیے جائیں گے۔ اگر ان 3 سوالوں کے جواب مجھے اور آپ کو معلوم ہوں گے قبر سے ہم کامیاب ہو جائیں گے تو آگے بھی کامیاب ہوگا۔ چنانچہ قبر کے اندر جب ایک شخص کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے جو سب سے پہلا سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ من رب، تیرا رب کون ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات رہی ہیں۔
کہ مرنے کے بعد تلقین بھی کرنا چاہیے، مرنے کے بعد صاحب قبر کے پاس کچھ دیر رکنا بھی چاہیے، اتنی دیر میں جتنی دیر میں ایک اونٹ کو نار کیا جائے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے تاکہ مردے کا دل قبر میں لگ جائے۔ میں اور آپ غور کریں ہماری کیا صورت ہے؟ ہاں یہ تو کیا جاتا ہے کہ شخص کا انتقال ہو گیا، اب اس کو ایک دن 2 دن رکھ رہے ہیں، اور جتنی دیر تاخیر کریں گے اتنا ہی میت کو اذیت ہوگی۔ اللہ کے حبیب کا یہ فرمان ہے کہ انتقال کرنے کے بعد جتنا جلدی ہو اس قبر والے کو، اس میت کو قبر کے حوالے کر دو تاکہ اچھا ہے، نیک ہے تو اس کو نیک منازل اس کو عطا کی جائے، اور اگر برا ہے تو تاکہ اس کی وجہ سے دیگر مسائل پیدا نہ ہوں۔ یہ تعلیمات ہے کہ جلد از جلد اس کو قبر کے حوالے کر دینا چاہیے۔